الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ جب آتے ہیں وہ آپ کے پاس منافق، کہتے ہیں وہ، گواہی دیتے ہیں ہم بے شک آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالی جانتا ہے یقیناً آپ البتہ اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے بے شک منافق ہی جھوٹ بولنے والے ہیں۔ بناتے ہیں وہ یعنی منافق ایمانہم اپنی قسموں کو جنتاً ڈھال، اور روکتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، بے شک وہ برا ہے جو ہیں وہ کرتے۔ ذالکا یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایمان لاتے ہیں ثم پھر کفروا کفر اختیار کر لیتے ہیں، فطبع پھر مور لگا دی گئی علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون پس وہ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ اور جب دیکھتے ہیں آپ ان کو، تُعْجِبُكَ اچھا لگتے ہیں آپ کو، اجسامہم ان کے بدن، وَإِن يَقُولُوا اور اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ کان لگا کر آپ ان کے لیے سنتے ہیں، کأنہم گویا کہ وہ خشب لکڑیاں ہیں، مسندہ ٹیک لگائی ہوئی دیوار سے، یحسبون گمان کرتے ہیں وہ منافقین، کل صیحۃ ہر بلند آواز کو، علیہم کہ وہ ان کے خلاف ہے، ہم العدو وہی دشمن ہیں، فاحذرہم آپ بچیں ان سے، قاتلہم اللہ اللہ تعالی برباد کر دیں ان کو، اَنَّىٰ یُؤْفَکُونَ کدھر وہ پھر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کو، تعالوا ادھر آؤ، یستغفر لکم بخشش طلب کریں گے تمہارے لیے، رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لووا تو پھیر لیتے ہیں وہ رؤوسہم اپنے سروں کو، ورأیتہم اور دیکھتے ہیں آپ ان کو، یسدون رک جاتے ہیں وہم مستکبرون در حالے کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ اگرچہ ان آیات کا ترجمہ اور کچھ تشریح کل کر دی گئی تھی، لیکن چونکہ وہ آن لائن ہی تھا صرف، اور آپ حضرات سب کے پاس موبائل غالباً نہیں ہیں،
تو اس سبق کو دوبارہ دہرائے دیتا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے المنافقون، اور سامنے ہر جگہ قرآن پاک پر لکھا رہتا ہے آیاتھا، یعنی اس سورت کی آیتیں سامنے صاحب لکھا ہوا ہے 11، اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے رکوعاتھا، یعنی اس کے اندر رکوع کتنے ہیں تو 2۔ اس سورہ کی بالکل ابتدائی آیت کے ابتدائی میں لفظ المنافقون کی وجہ سے بھی اس کا نام جو ہے وہ سورۃ المنافقون ہے، اور اس سورت کا مضمون بھی جو ہے وہ منافقین کے متعلق ہے، نفاق کے متعلق ہے، نفاق کی علامات کو بیان کیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہے سورۃ المنافقون۔ عربی میں ایک لفظ آتا ہے نافقا، نون الف فا قاف الف اور واگے حمزہ۔ لومڑی ایک مشہور جانور ہے، آپ نے اس کا نام سنا ہے۔ تو لومڑی جو ہے وہ 2 سوراخ اپنے لیے بناتی ہے۔ ایک سوراخ اس کا وہ ہوتا ہے جو ظاہراً نظر آتا ہے، اور جب شکاری شکار کرتا ہے تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سوراخ سے بل کے اندر گھس جاتی ہے، لیکن دوسری طرف اس نے ایک خفیہ سوراخ بنا رکھا ہوتا ہے، ادھر سے وہ باہر نکل جاتی ہے اور شکاری کو نظر بھی نہیں آتی۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں نافقہ، اسی سے ہے لفظ منافق۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر تو اسلام دکھائے لیکن دل اس کا اسلام کو قبول نہ کرتا ہو، زبان سے وہ اظہار بھی جھوٹا کرتا ہو، اور ظاہراً اعمال بھی اسلام کے مطابق کرتا ہو، لیکن اس کے دل کے اندر جو ہے وہ اسلام اور ایمان نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی تو وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مختلف نظریات کے مخالفین سے سابقہ پڑ گیا۔ ایک تو یہ جو مشرکین مکہ تھے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، انہوں نے بھی وہاں تک مسلسل آپ کا پیچھا کیا مسلمانوں کا مخالفت کرنے میں۔ دوسرے مدینہ منورہ کے یہودی، وہ مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم عمل تھے۔ اور تیسرے وہ لوگ کہ جو کچھ ظاہری اسباب کی وجہ سے مسلمان تو اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر جو ہے وہ کفر چھپا ہوا تھا، اور وہ بھی مسلمانوں کی مخالفت انجام دینے میں ڈھکے چھپے لگے رہتے تھے۔ اور اس تیسرے گروہ یعنی منافقین کا سربراہ تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ مشرکین مکہ نے عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا، اور وہ اس کی منافقت سے واقف تھے، اور خط میں لکھا کہ تم نے ہمارے بندے کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، تو ہم حلفاً کہتے ہیں کہ یا تو تم ان کو مار ڈالو جان سے، یا ان کو مدینہ منورہ سے نکال دو، ورنہ ہم تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے اور تمہیں ملیا میٹ کر دیں گے، اور تمہاری عورتوں کو اپنے استعمال اور تصرف میں لے آئیں گے۔ یہ راز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عبداللہ ابن ابی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اگر ان کے اکسانے پر آپ ایسا کریں گے تو آپ گویا اپنوں ہی کے ساتھ لڑائی کریں گے، اپنے ہی بھائی اور بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ آمادہ
جنگ ہوں گی۔ ظاہراً یہ بات اس کو بھلی معلوم ہوئی اور وہ رک بھی گیا، لیکن اپنی سازشوں اور غلط منصوبہ بندیوں میں مسلسل سرگرم عمل رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع موصول ہوئی کہ بنو مستلق کے لوگ، جو بنو خزاعہ ہی کی ایک شاخ تھی اور یہ وہاں سے کچھ دوری پر رہتے تھے، جہاں یہ رہتے تھے وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا مریسی، اسی لیے اس جنگ کو غزوہ بنو مستلق بھی کہتے ہیں اور غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں۔ بنو مستلق تو تھا ہی قبیلے کا نام، اور مریسی یعنی کنواں مریسی کے پاس وہ رہتے تھے، وہاں ان کا پڑاؤ تھا کہ وہاں لوگ جو ہیں وہ اپنی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں مسلمانوں کی مخالفت کے لیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہمیں اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ سانپ آپ کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہو آپ کو کاٹ کھانے کو، اور آپ اس سانپ کے مقابلے کی کوشش نہ کریں۔ یہ فطری تقاضا ہے، دنیا ساری ہی ایسی ہی کرتی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں وہ عبداللہ ابن ابی منافق بھی ایک جمعیت لے کر اس غزوے میں گیا۔ وہاں جاتے ہی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی، اور ان سب کو ما اسباب کے، ما ان کے آلات کے گرفتار کر لیا گیا۔ اس دوران وہاں ایک جو کنواں تھا پانی کا، اس کنویں پر پانی لے جانے کے لیے سب لوگ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جو دیہاتی انداز کا بندہ تھا، جہجہ، تو جہجہ جو ہے وہ چلا جاتا تھا اور جا کر پانی سارا گھیر لیتا تھا۔ تو یہ انصار میں سے کوئی پہنچا تو ان کی پانی کے لینے پر کچھ آپس میں جو ہے تم میں ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے کو تھپڑ رسید کر دیا، اور اس انصاری کو کچھ زخم بھی آ گیا۔ اس کے بعد دونوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے متعلقین کو پکارا۔ جہجہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم غلام تھا، اس نے کہا یا للمہاجرین، اور اس انصاری نے کہا یا للانصار، کہ بھئی مہاجرین لڑائی ہو گئی ہے، ہماری مدد کرو، انصار ہماری مدد کرو۔ چنانچہ دونوں طرف سے لوگ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچ گئے اور فرمایا کہ کیسا بدبودار نعرہ تم نے لگایا ہے۔ اسلام کے اندر قومیت کی بنیاد پر غلط کام کے لیے لوگوں کو بلانا، یا زبان کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر، یعنی انصاف کے علاوہ کسی بنیاد پر پکارنا، یہ تعصب ہے اور یہ بہت بری بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عصبیت کے اوپر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، وہ کفر کی موت مرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا بدبودار نعرہ ہے۔ بہرحال سمجھا بجھا کر معاملے کو ختم کر دیا گیا اور اپنے اپنے لوگ چلے گئے۔ جب یہ اطلاع عبداللہ ابن ابی کو پہنچی تو اس نے فوراً موقع کو غنیمت سمجھ کر کے جو ہے اور کچھ حضرات کو بلائے، اور بلا کر کے اس نے کہا کہ غلطی تمہاری ہے۔ بڑے گندے قسم کے الفاظ اس نے استعمال کیے کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ تم اپنے کتے کو خوب پالو تاکہ وہ تمہیں ہی کاٹے، اور کہا کہ اگر تم ان کے اوپر خرچ نہ کرو اور ان کی مدد نہ کرو تو یہ خود بخود منتشر ہو جائیں۔ اور پھر کہا کہ آگے آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں کہ اگر ہم مدینہ منورہ واپس پہنچ گئے تو ہم میں سے عزت والے ذلیلوں کو جو ہیں وہ نکال دیں گے مدینہ منورہ سے۔ گویا مسلمانوں کو اس نے ذلیل کہا اور اپنے آپ کو اس نے عزت والا کہا، اپنے آپ کو اس نے طاقت والا کہا،
اور مسلمانوں کو اس نے کمزور کہا۔ اس مجلس کے اندر زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو چھوٹے عمر کے صحابی تھے وہ بھی تشریف فرما دیں۔ تو سیدنا حضرت عمر ابن خطاب، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا ایک روایت تو یہ ہے کہ وہی کہا کہ دیکھو اللہ کا رسول اور مسلمان عزت والے ہیں، طاقت والے ہیں، تم ہو ذلیل۔ تو جب یہ کہا تو عبداللہ بن ابی کہ اللہ ایسے میں مذاق کر رہا تھا، تم اس بات کو پھیلانا مت۔ اور ایک روایت میں ایسا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ہے وہ سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے اپنے چچا حضرت سعد ابن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ وہ عبداللہ ابن ابی تو ایسی باتیں کر رہا ہے، اپنا الگ ایک جتھا بنا رہا ہے۔ تو حضرت سعد ابن عبادہ نے یہ باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن ارقم کو طلب کیا اور پھر زید ابن ارقم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ باتیں بتائیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو طلب کیا۔ تو جب اس کو طلب کیا اور اس سے یہ باتیں پوچھی تو اس نے فوراً کہا کہ مجھے قسم ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور آپ اس چھوٹے سے لڑکے کی وجہ سے مجھے آپ نے طلب کر لیا اور میری انکواری کی اور مجھے جو ہے وہ آپ نے کیسے ایسا سمجھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ زید بن ارقم کی گویا رسوائی ہو گئی، ان کو شرمندگی ہو گئی، اور زید بن ارقم بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اسی سفر کے دوران ہی پھر روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو جلدی سے کہا کہ کوچ کرو، بہت کام کی بات ہے اس لیے اس کو چھوڑ نہیں رہا ہوں، فرمایا کہ کوچ کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طریقہ کار یہ تھا کہ تھوڑا سا سفر فرماتے پھر پڑاؤ کرتے، لیکن پورا دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اگلی رات چلے اور اگلی صبح جا کر کے پڑاؤ کیا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ نہیں رہے لوگ اتنے تھک گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں حالات کیا ہے، یعنی ان کو اتنا کام دو کہ پروپیگنڈا کرنے کا اور اس برننگ ٹاپک اور ایشو کے اوپر جو ہے چیمگوئیاں کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ بڑی کام کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ہمارے علاقے کے بڑے چودھری صاحب گزرے ہیں میری عمر سے بھی پہلے، تو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیکار آدمی کا دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو خود بھی کام میں لگے رہو، ماتحتوں کو بھی کام میں لگائے رکھو، گھر میں بچوں کو کام میں لگائے رکھو، بیوی کو بھینس لے کر کے دے دو، تو بہت سارے جھگڑے پروپیگنڈے ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دیکھ نہیں رہے حالات کیا ہیں، اب یہ تھکے ہوئے سو جائیں گے اور وقت تھوڑا سا بیت جائے گا تو یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی سفر کے اندر یہ سورہ منافقین نازل ہوئی۔ آپ نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا اور فرمایا ان اللہ قد صدقک یا زید، اے زید اللہ تعالیٰ نے تیری بات کی تصدیق فرما دی۔ واہ